بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو ہی آدمیوں پر زندگی میں رشک کیا جا سکتا ہے۔ ایک تو وہ آدمی جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہو، دولت دی ہو، اور وہ اس دولت کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرے، غریبوں میں تقسیم کرے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں اس کو استعمال کرے۔ ایک تو اس آدمی پر رشک کیا جا سکتا ہے، اور دوسرا وہ آدمی جس کو اللہ تعالیٰ نے حکمت دی ہو، حکومت دی ہو، اور وہ اپنی رعایا کے مطابق اپنی لوگوں کے درمیان صحیح فیصلے کرتا ہو، اچھے فیصلے کرتا ہو، غریب کو اس کا حق دیتا ہو، غریب کو اس کا حق دیتا ہو، امیر اور غریب کے درمیان اچھے فیصلے کرتا ہو۔ اس آدمی کے اوپر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے اوپر بھی رشک کیا جا سکتا ہے۔ اس بیان کر کے آپ سے میں اجازت چاہوں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے مرنے کے بعد 3 کام اس کو فوراً سے فائدہ پہنچانا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک تو وہ صدقہ جاریہ، علم اور نیک اولاد۔ صدقہ جاریہ کوئی ایسا صدقہ جاریہ کر جائے مرنے سے پہلے کہ ایسا کوئی کام کر جائے کہ جب وہ مرے تو مرنے کے بعد بھی اس کو ثواب ملتا رہے، اور علم کہ ایسا علم اس نے حاصل کیا ہو اور آگے لوگوں تک پہنچایا ہو اور لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں، تو اس علم کا بھی اس کو فائدہ ہوتا رہے گا مرنے کے بعد۔ اور آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نیک اولاد، اچھی اولاد، صالح اولاد، جو والدین کے لیے یا اپنے بھائی بہن کے لیے یا اپنے بیٹوں کے لیے یا اپنے ماں باپ کے لیے یا اپنے رشتہ داروں کے لیے مرنے کے بعد پیچھے سے دعا کرتا رہے، اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتا رہے کہ